ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 15 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 186 میں 186 میں ہم اس اہم مقام پر پہنچے ہیں کہ جس کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اور وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، اور مجادلہ کرو ان لوگوں کے ساتھ. کون سے لوگ؟ جو تلے ہوئے ہیں گمراہی پر اور حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ پھر مجادلے کے ساتھ بات کرو. تو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر، ہمارے یوٹیوب اور tune.pk کا چینل جو ہے میرے نام پر انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو انشاءاللہ یہ گفتگو اپلوڈ ہوگی، اور بھائی فیس بک پہ بھی اس کا لنک دے دیں گے. اور آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 124A. یہ 2 نشستوں میں انشاءاللہ مکمل ہوگی، تقریباً 1.25 گھنٹہ آج اور اتنا ہی اگلی دفعہ. مسئلہ نمبر 124A اور 124B. انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. کیونکہ یہی آیت ہے جس پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے یہ ساری گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں، تو میں اب چاہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان چیزوں کو واضح کر دیا جائے انشاءاللہ تعالی. بھائیو، سب سے پہلے ہم اپنی قرآن کلاس کی وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کا مختصر جو شرح کیا بنتی ہے، ترجمہ، وہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت اللہ کرو حکمت کے ساتھ. نمبر 1. والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ. اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ. ظاہر ہے مجادلہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا جو بکے ہوئے لوگ ہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر خود تیار نہ ہو تو الگ بات، وہ لوگوں کو بھی حق راستے سے روکتے ہیں، تو ان سے پھر مجادلہ، بحث و تکرار کرنی پڑے گی علمی دلائل کے ساتھ. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون جان بوجھ کر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کون بیچارہ ایسا ہے جسے بات سمجھ نہیں آ رہی. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو کہ کون ہے جو کوشش کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں،
لیکن جو شخص مکرا بن کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ لاکھ اسے جگائیں اس کی اٹھنے کی نیت نہیں، وہ کبھی بھی حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ بھائیو پورے قرآن پاک کے اندر دعوت اللہ کے اعتبار سے یہ 3 آیات قرآن کی بڑی اہم ہیں، ان میں سے یہ تیسری آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اور ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں یہ دعوت کی ہیں، چابی ہیں، کی آف دعوت، انویٹیشن ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف تعارف کے لیے دعوت اللہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم تمہارے ساتھ بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں اس ایک بات پر ہم جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے۔ تو جیوز اور کرسچنز کو بھی دعوت ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، بات پھر آگے اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر ہے 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرے، یہ نہیں ہے کہ اوروں کو وصیت کرے اور خود اعمال برے ہوں پھر یہ دعوت بدنامی کا باعث ہی بنے گی، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان، کوئی بہت بڑا علامہ یا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے، اللہ کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو سمپل مسلم کہے، مسلمان، سر تسلیم خم کرنے والا۔ یہ 2 آیات سورہ آل عمران کی 64 اور سورہ حامیم السجدہ جسے ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 33، اور آج جو تیسری آیت ہے دعوت اللہ کے اعتبار سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واعظ کے ساتھ، اور نمبر 3 مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو بڑے احسن طریقے کے ساتھ۔ بحث و تکرار کے ساتھ کہا احسن طریقے سے، یعنی گالی گلوچ پہ نہ اتر آؤ، بات منوانے کے لیے علمی دلائل سامنے رکھو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں بیسیکلی 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو انٹیلیجنسیا کہلاتی ہے، کسی بھی معاشرے کا جو برین ہوتا ہے، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، جو بغیر علمی دلائل کے باتوں کو لاجک کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ میں بڑی حکمت کے ساتھ، سائنٹیفک فیکٹس کے دلائل کے ساتھ، ہر اعتبار سے بڑی حکمت سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ پرٹیکولر یہ پہلا پورشن ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بیچارے سادہ طبیعت لوگ، جن کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوتی ہے، زیادہ ان کے دماغ کے اندر الجھنیں نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک اچھا واعظ، ایک اچھی تقریر بھی ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ساتھ۔ اب ایک تیسری قسم کی کیٹیگری ہے جو بکے ہوئے لوگ ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس سے مراد تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ جیوز کے ہوں، کرسچنز کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، ان کے ساتھ تو مجادلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ، یعنی مجادلہ بحث و تکرار میں بھی تمہارا اخلاقی لیول گر نہ جائے کہ تم گالی گلوچ پر یا ولگر لینگویج پہ اتر آؤ، ایسا نہ ہو، لیکن مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو علمی دلائل کے ساتھ، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ترکی بترکی ان کو جواب دو، جیسی وہ بات کرتے ہیں نا، جس قسم کی ٹیڑھی بات کرتے ہیں نا، اسی اعتبار سے ان کو ایسا جواب دو کہ ان کا منہ بند ہو جائے، اسی اصول اور مبادی کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے احسن طریقے سے گفتگو کرو۔ اور اس کو ہم فلسفیکل لینگویج میں، فلسفے کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، منطقی جواب، یعنی جو اصول اور مبادی وہ اگلا شخص مانتا ہو، اسی اصول اور مبادی پر اسے کوئی اس سے ملتی جلتی مثال دے کر قائل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں منطقی جواب، فلسفیکل آنسر۔ اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب۔
اور سائنٹیفک فیلڈ کی لینگویج کے اندر میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی جو سانپ ہے، کوبرا سانپ اگر کسی کو کاٹ جائے تو کوبرا سانپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتی ہے. اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس الزامی جواب کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی جن کو علماء کرائم، مجرم علماء اور بزرگان بے دین ٹکر جائیں اور ان کا قبلہ خراب کر دیں تو ان کا علاج پھر اس اینٹی وینم کے ذریعے ہوگا. ظاہر ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی چیز ہے جو ایسے لوگ ڈس جائیں. اور پنجابی میں نے اس کا نام رکھا ہے پھکی. یعنی جب کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو پھر اس کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے پھکی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی کا علمی ہاضمہ اگر خراب ہو جائے اور وہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے منطقی آنسر، اینٹی وینم، الزامی جواب اور پھر پنجابی میں پھکی کی اشد ضرورت پڑتی ہے تاکہ جن اصول اور مبادی کو وہ مانتا ہے اس کے اوپر تو کم از کم گفتگو کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسی پھکی کو ہی بیسیکلی قرآن حکیم میں بڑے احسن انداز میں لفظ استعمال ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ. تو یہ جو آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اسی آیت کے تحت ہی میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی ایک بہتر موقع تھا ہماری تفسیر کلاس میں کہ ہم یہ تمام چیزیں ایڈریس کریں ایک انٹلیکچوئل طریقے سے. اب یہ جو پھکیاں ہیں یہ ریگولر لیول پہ میرے تمام لیکچرز میں موجود ہوتی ہیں، اور جو ریگولر لسنر ہیں یہاں بھی تقریباً جتنے لوگ 90-100 کے قریب موجود ہیں وہ اکثر یہ چیز سنتے رہتے ہیں میری طرف سے. پھکیاں، اینٹی وینم کیا ہیں بھائیو؟ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بڑا گندا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا، برصغیر پاک و ہند کا، کہ جہاں علماء نے پبلک کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور معذرت کے ساتھ یہ اب اس قسم کی باتیں وہ مکتبہ فکر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں جنہیں کسی زمانے میں ناز تھا کہ ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یعنی اس سے میرے مراد اہل حدیث مکتبہ فکر. ان کے بھی جب مکتبہ فکر پہ یا ان کے علماء پہ، بڑے بزرگوں پہ ضرب پڑتی ہے تو باقیوں کو تو چلے ہم کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی تربیت ہی اتنی گندی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے پیچھے اندھے مقلد بن کے چلتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی ہے اپنی مسلک پرستی کی وجہ سے. سب کی بات نہیں کرتا لیکن علماء کے اندر تو آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو علماء کا کام ہے، عوام کا تو نہ کام ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنا. یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، مجھے بھی ان سے یزید والے ایشو میں اختلاف ہے اور کئی ایشوز میں، لیکن میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کے خلاف بھی علماء عرب کی طرف سے، صالح فوزان کی طرف سے اور باقی علماء کی طرف سے ایون کفر کے فتوے آ چکے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ کون سی اسلام کی یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علاج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مخلوق پیدا کی ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک ناچیز میں بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے. تو یہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے لوگوں کا علاج پھر اسی پھکی کے ذریعے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھیے میں اس میں اہل حق جو علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، چاہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی یا ان کے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، اہل تشیع ہوں، ان کے آف شوٹ جتنے بھی ہیں، زیدیہ ہوں، اثنا عشری ہوں، جتنے بھی ہوں، میں جو حق والے لوگ موجود ہیں ہر مکتبہ فکر میں ان کی بات نہیں کر رہا نا، ان علماء کی بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور الٹا اپنی پبلک کو غلط طرف لگانے کے لیے وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں تاکہ ان کے مسلک کی حفاظت ہو. تو اس ماحول میں عوام الناس تک بات پہنچانے کے لیے یہ منطقی جواب، اینٹی وینم، الزامی جواب اور پھکی یہ بڑی آزمودہ ہے. جیسا کہ آکاش بیل جب کسی درخت کو لگ جائے تو آپ اس درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں، پانی دیں، وہ درخت کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ آکاش بیل جو اس سے چمٹ چکی ہے. جب تک آپ وہ بیل نہیں اکھاڑیں گے نا وہ درخت کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا. لہٰذا ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اکثر عوام الناس کے ساتھ علماء سو، علماء کرائم اور بزرگان بے دین کی آکاش بیل اس طرح چپک چکی ہے کہ ان کو کتاب و سنت کے دلائل اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک کہ اس آکاش بیل کو آپ اتاریں گے نہیں. اور ظاہر آسانی سے تو نہیں اترے گی، اس نے اپنی جڑیں جمائی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق بات پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہ دعوت سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی برکت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا کے اندر
دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ جتنے اردو سپیکنگ لوگ ہیں، اور دنیا میں تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں مسلمز، 60% مسلمز جو کہ اردو زبان سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ لکھنے میں رسم الخط میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ رومن میں لکھ لے اور کوئی جو ہے وہ ہندی لینگویج میں لکھے، کوئی اردو الفابیٹس میں لکھے، وہ الگ بات، لیکن یہ سمجھی جاتی ہے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں نے آج سے تقریباً 2.5 سال قبل ایک لیکچر 2 نشستوں میں ریکارڈ کروایا تھا اسی اینٹی وینم کے لیے، ربیع الاول 1434 ہجری فروری 2013 کے اندر۔ مسئلہ نمبر 71A، علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اور اسی کا پارٹ نمبر B تھا جو ایک علمی ایٹامک بم ثابت ہوا اصلاح کے اعتبار سے۔ مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com کے اوپر بھی موجود ہے۔ ان لیکچرز کے بعد پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا اور پبلک سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم ان بزرگوں جن کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ہمیں کوئی آیات پڑھ کے سنائے یا بخاری اور مسلم سے حدیث، تو ہم کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف وعلی آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی، تو انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی فحش غلطیاں جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ یار یہ غلطی تو نہیں کوئی ایک عالم کو کرنی چاہیے، پھر الٹا ان پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو، کبھی معرفت کی بات کہہ کے، کبھی صوفیاء کی چھتیحات کہہ کے، کبھی کچھ بلا اینڈ بلا، وہ اپنے بزرگوں کو تیار ہیں، لیکن پبلک تو ظاہر ہے بیوقوف تو نہیں ہے۔ تو ان 2 لیکچرز نے الحمدللہ لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا اور ان کا وہ دماغ کھل گیا کہ او یہ تو ہمارے ساتھ بڑے لیول کا دھوکہ ہو رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے اوپر ہم پر غلط عقائد جو ہیں وہ چمٹائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو تقلید کا بندھن تھا اپنے بزرگوں کا، یہ اتار کر پھینکنا شروع کر دیا جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز دیکھے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور وہ کتابیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بدلی نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی۔ پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر کتاب و سنت کی طرف آئے، اجماع کو حجت ماننا شروع کیا، قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف لوگوں کا رجوع شروع ہو گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ایسے مسلط فرما دیتا ہے، اور یہ میں بات صرف تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کے لیے یعنی کسی سے تعریفی کلمات لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جیسا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب میں سے اٹھایا، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا، اور انہوں نے اس وقت کی سپر پاورز جنہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے سوچا تھا وہ خالد کے غزوہ احد میں جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا بھی نکل گئی، جس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا، اور پھر اسی مبارک زبان سے صحیح مسلم میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سیدنا خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا۔ تو مشرکین عرب سے خالد ابن ولید کو اس گمراہ کن نظریات سے اٹھا کر رومن امپائر پر دے مارا اللہ تعالیٰ نے، اور پرشین امپائر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے بھی ایک گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ان علماء کرائم اور بزرگان بے دین کے سر پر دے مارا ہے کہ آج یہ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ یار یہ بات کیسے کریں آپ، وہ جو بات کرتا ہے آگے سے کوئی پھکی دے دیتا ہے وہ، اور ایسی پھکی کہ جو ہمیں نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پھر ریئیکشن جو ہے یہ بالکل آبویس ہے، جس کے پیٹ پہ لات پڑے گی تو ظاہر ہے اسے تکلیف تو ہوگی، وہ پھر اپنے حربے استعمال کرے گا، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اسے وہ دودھ میں ملاوٹ کرنی پڑے، باہر اس نے حدیث لکھ کے لگائی ہوگی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ملاوٹ والا دودھ بیچے گا بالکل اس طریقے سے، باہر بے شک لکھا ہوگا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اندر عقائد جو ہیں وہ اس کے آڑ کے اندر اپنے بزرگوں کے، اپنے بابوں کے اور اپنے علماء کے ہوں گے۔
اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا ریئیکشن پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر آیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً تمام جتنے بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، تمام کی طرف سے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے سخت کامنٹس میرے بارے میں آتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسے ولگر ہوتے ہیں کہ ان کی پبلک کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ ایسا کوئی ہے جو انہوں نے لڑ گیا، تو اس بندے نے سنیے کہنا کی ہے۔ تو شکر گزار ہوں میں ان کا کہ انہوں نے ایسے معاملات کیے، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء کے اوپر یہ رلائے کیے ہوئے ہیں نا، واللہ یہ علماء اگر خود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع یا جتنے بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ سارے قادیانیوں کے مولوی ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی تحقیق نہ کرتے، کیونکہ جب جس مکتب فکر میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں جو رہتے ہیں، تو اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے، یہ کبھی بھی نہ سوچتے کہ یہ جو ہے سارا مذہب قادیانیت کا یہ ڈھکوسلا ہے، کبھی بھی نہ سوچتے، اور ان کو کوئی سمجھاتا بھی تو یہ کہتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر جب یہ معاملہ فٹ کیا جائے نا پھر بات سمجھ آتی ہے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی؟ وہ جو ایک شعر بھی ہے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس کے تحت جب انہوں نے بدنامی کی، الحمدللہ چند لوگ جانتے تھے، پھر لاکھوں لوگوں تک دعوت پہنچ گئی۔ اور یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا جب میرا وہ پمفلٹ چھپا تھا اندھا دھند پیروی کا انجام، جس میں نے گستاخانہ عبارتیں انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی نقل کی، اسی پہ لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 71B۔ تو ہماری سیکنڈری کے باہر بھی آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے بڑا سا پوسٹر ایک لگا گئے، وہ تقریباً کوئی سمجھ لیں کوئی 2.5 فٹ بائی 4 فٹ کا وہ پوسٹر تھا، جس پہ لکھا ہوا مرزا محمد علی جیلمی کے نام کھلا خط، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ کی فلاں لائن پر ہمارے فلاں بزرگ کو غلط کہتا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ کیوں غلط کہتا ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا۔ اب یہ لکھ دیں تو پبلک کہے گی ٹھیک ہے تو کہتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بدنامی کی، اور میں نے اپنے بھائیوں کو اسٹرکٹلی کہا تھا کہ یہ پمفلٹ پھاڑنا نہیں آ سکتا، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اور اس کی برکت سے وہ 3 مہینے تک بارش کی وجہ سے خود اتر گیا، ہم نے نہیں اتارا، اس کے بعد پھر ہمارا یہ پمفلٹ عام ہونا شروع ہو گیا، اندھا دھند پیروی کا انجام الحمدللہ۔ اور جن تک بات نہیں بھی پہنچنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے حاسدین کے حسد کی وجہ سے اور ان کے اس معاملے کو انتہائی بےہودہ طریقے سے ٹیکل کرنے کی برکت سے یہ حق بات الحمدللہ پھیل گئی۔ تو میں ایک محاورہ بولتا ہوں، آپ نے اردو زبان میں ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ میرے کیس میں یہ محاورہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اور میں اب یہ محاورہ کہتا ہوں اردو میں ڈال دیں کہ میرے عقل مند دوستوں سے میرے بے وقوف دشمن بڑے بہتر نکلے ہیں۔ انہوں نے جس بے وقوفی کے ساتھ اور جس بےہودہ طریقے کے ساتھ میرے ایشو کو ہینڈل کیا ہے، الحمدللہ اس کی وجہ سے دعوت اور پھیل گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 15 اگست 2015 ہے، آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے جنوری 2015 کی بات ہے، جب میرے خلاف فیس بک بنا، ایک پورا ایک بنایا گیا، اس کے اوپر پیج بھی بنایا گیا، اس کے علاوہ یوٹیوب کے سارے مکاتب فکر نے اپنے اپنے حصے ڈالے۔ تو اس وقت ہمارے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہمارے فیس بک کے فالوورز کی تعداد بمشکل تقریباً کوئی 3,500-4 ہزار تھی، لیکن ان 8 مہینوں کے اندر اس بدنامی کی برکت سے وہ فالوورز 12,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت تک ہمارے ویب سائٹ کے جو منتھلی وزٹر تھے وہ 500 کے قریب تھے روزانہ، یعنی ہم نے ایک منتھ کا جب ایوریج نکالا روزانہ 500 بندے پر ڈے وزٹ کرتے تھے، اور الحمدللہ آج 2,000 سے زیادہ لوگ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com اس کو روزانہ 2,000 سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اس بدنامی کی برکت ہے۔ اور الحمدللہ مجھے جو پرسنل میرے ای میل ایڈریس mirza_95@yahoo.com پہ ای میلز آتی ہیں، وہ بھی الحمدللہ ان 8 مہینوں میں ڈبل ہو چکی ہیں۔ اور بسا اوقات آپ دیکھیں گے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے کمنٹس کیے، بلکہ مجھے بھی ای میلز بھیجیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ ہماری طرف سے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے خلاف یہ چیزیں پھیلائی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آپ کا تعارف ہوا ہے، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، لہذا ہم شکر گزار ہیں۔ اور میں اس ویڈیو سے بھی کے وساطت سے ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ننگی گالیاں نکالی، میری خوب بدنامی کرنے کی کوشش کی،
میری جو ٹیلی فون کالز تھیں جو میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں، چھپ چھپا کے نہیں ہوئی ہیں، الحمدللہ میری اپنی مرضی سے ریکارڈ ہے، اور وہ ساری ٹیلی فون کالز پوری ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ موجود ہیں. ان کی کٹنگ کر کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کے اس طریقے سے بدنامی کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے حق پھیلا. اور آج بھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی رہی صحیح کسر جو ہے وہ اور نکل جائے گی ان کی. تو میں ان تمام کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے. اور میں یہاں پر ایک اعلان اپنی طرف سے ضرور کر دوں جو میں اکثر کرتا بھی ہوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اگرچہ دین کو سورس آف انکم بنانا جائز ہے. میں اپنی ذات کی خاطر اسے حرام سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اور کیونکہ جو فرقہ واریت میں پڑ جائے اور اپنے مسلک کی حفاظت کرنا شروع کر دے اور اپنی روٹی اس کی مسلک کے ساتھ جڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا. اور دعا کیجئے اپنے لیے بھی اور میرے لیے اور پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین. بھائیو، میں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر پیدا ہوا. میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 4 اکتوبر 1977 ہے. ابھی تقریباً سمجھ لیں 38 سال عمر ہونے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ بچپن سے لے کے ایک خاص ماحول کے اندر پرورش ہوئی. 30-31 سال تک میں کٹر بریلوی رہا. 2007 اور 2008 کے تقریباً درمیان کی بات ہے جب میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر. تو آہستہ آہستہ میرا دماغ کھلنا شروع ہوا. پھر میں نے کچھ عرصہ ایز اے اسٹڈی دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ گزارا، کچھ اہل حدیث کے ساتھ، کچھ اہل تشیع کے ساتھ. یہ اکثر لوگ کمنٹس کی ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی تھا، پھر اہل حدیث تھا، پھر شیعہ ہو گیا. ہوا شوا کچھ نہیں. اللہ کے بندے وہ مسلمان ہو گیا نہ ہوا نہیں، اسٹڈی کیا. آج تک کدے میں نہیں کیا کہ ہوا، میں ہمیشہ کہنا ہوا کہ میرا وقت گزرا. تو ظاہر ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو پھر ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ اگر یہ 1% اس گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میں 100% اس گندگی سے نکل کے آیا ہوں. مجھے یہ ساری شیطانی چالیں جو چلتے ہیں نا میرے خلاف، ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے. میں سمجھتا ہوں جیسا خالد ابن ولید کو مشرکین عرب سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا تھا نا، تو مجھے بھی اس گمراہی والے حصے سے نکال کے نا ان علماء کرام کے سر کے اوپر دے مارا کہ ہاں جی بچہ جی ادھر ان کیڑی گل کرو گے، اور انج ہی ہوندا ہے آنو تواڈے نال کے گل کریے آ کے تانوں تو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ بات ہے. بہرحال میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کو سوائے قادیانیوں کے مسلمان سمجھتا ہوں. ان کی غلطیوں کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں تکفیر کیے بغیر. یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، ورنہ اصلاح کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا. میں یہاں پر ایک جذباتی بات کروں اور ظاہر ہے کہ اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجھے دینا چاہیے. میری بھی 40 سال عمر نہیں ہوئی. آج میں بڑا خوش ہوا جب میں نے اپنی داڑھی کے اندر 2 سفید بال بھی دیکھے. میں نے کہا شکر ہے جی وہ داڑھی سفید ہونا شروع. یہ تو کہوں گے ذرا سفید داڑھی والے بزرگوں کو زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ چھوٹا سا بات کر رہا ہے. تو ابھی میری 38 سال عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ 1.5-2 ماہ تک. تو اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ میرے اس جذباتی جملے کے اوپر مجھے دیں. میں ان تمام مکاتب فکر کے لوگ، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سلفی، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، جو میرے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو میں وہ سخت جملہ بولوں گا کہ بھائیو جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا تو وہ تو چیختا ہے. یا تھوڑے نرم لفظ استعمال کر لوں، جن کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے نا ان کی پھر چیخیں نکلتی ہیں. جب تک کسی دوسرے کی کلاس ہو رہی ہو نا تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے. جب اپنی کلاس ہو کہنا نہیں گلاں ٹھیک نے پر ساڈے بزرگاں نہ کرے، تو یہ سارے بات کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کوئی ایک مکتبہ فکر ہے. ہر مکتبہ فکر دوسرے کے خلاف بات سن کے اس کی باتیں کھل جاتی ہیں. تو جب اپنی باری آتی ہے، اپنی دم پر پاؤں آتا ہے، اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں. تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا جو غامدی صاحب بھی بولتے ہیں. میں نے چونکہ ان سے مستعار لیا ہے، میں لہٰذا ان کا نام استعمال کروں گا. یہ علمی خیانت ہے کہ میں اس کے بغیر یہ بات کروں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں. تو غامدی صاحب ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے قرآن کی وہ آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں. علم سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے، نہ صحیح بخاری میں حدیث ہے بل
بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو یہ کہتے ہیں ڈگری کی طرح، ڈگری تو ہمیں اللہ کے محبوب نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آیت بھی آتی ہے تو ہم نے آگے پہنچانی ہے. تو آڈی جعلی ڈگریاں کی ضرورت ہے، جو فرقیاں نہیں ڈگریاں نے، مکتبہ فکر کی ڈگری ہیں، علماء کی علم کی ڈگریاں نہیں، مکاتب فکر کی ڈگریاں. ان ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے اپنے وہ کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو باقی مکاتب فکر کا تو کچھ الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی. بہرحال علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ بھی سمجھ لیں میں کوئی معصوم نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہوں. لیکن علمی دلائل کے ساتھ کوئی اختلاف کرے، لانتی لکھ کر، حرامی لکھ کر، کذاب لکھ کر اور اس قسم کی گندی لینگویج استعمال کر کے، یہ تو آپ اپنا آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کتنے اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے جس میں آپ کو یہ لینگویج سکھائی گئی ہے. یہ تو آپ کا اپنا خاندان شو ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو علمی دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بحث و تکرار کریں. میں تو چھوٹے چھوٹے لیول پہ رجوع کرنے والا ہوں. جب میں نے اتنے مکاتب فکر کو اسٹڈی کیا، آپ کے پاس کوئی حق بات ہے بتائیں، قبول کر لیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے کچھ مہینے قبل مجھے امریکہ سے ایک بھائی نے ای میل کی. وہ کسی مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، اور ان کے والد صاحب بھی مجھے ملنے کے لیے یہاں پر آئے. یہاں سے جب وہ گئے تھے تو کٹر بریلوی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منہج تک ان کی رہنمائی کی. تو وہ ان کا بیٹا بھی وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہے، اور وہ اکثر میرے لیکچرز کو ہی سن کے اس میں سے چیزیں جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور مجھ سے وہ ای میل پہ بھی رابطے پہ رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ای میل کی کہ علی بھائی آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ گھڑی کیوں باندھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے تو دائیں ہاتھ پہ باندھتے یا بائیں ہاتھ پہ؟ تو مجھے بات کلک کر گئی. میں نے کہا یار دائیں ہاتھ پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی اپنے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. میں نے کہا یار مجھے تو 20-22 سال ہو گئے ہیں الٹے ہاتھ میں تو غسل کرتے وقت بھی گھڑی نہیں اتارتا الا ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے اس کو دائیں ہاتھ پہ باندھنا. اس نے کہا جی اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں تو آپ کو سمجھا سکتا تھا. الحمدللہ میں نے کوشش کی، اور آج آپ دیکھ لیں کئی مہینوں سے میں اپنے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتا ہوں. اس لیول کے اوپر بھی رجوع کرنے کا مادہ موجود ہے، لیکن بات ہونی چاہیے علمی دلائل پہ. اگر کوئی یہ کہے گا نا یہ بات ڈسکس نہیں کرنی، تو اس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتے. تو یہ سب کے سب جو علماء ہیں یہ اپنے اپنے جو مکاتب فکر کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں، اور گولچی اپنے پولش تے کدے نہیں فٹ بال سٹتا جناب. وہ تو کھلوتے ہی اس واسطے کہ اتنے کوئی شاید وڑن نہ دے، پاویں صحیح گل بھی ہوئے تو کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تربیت یہی ہوئی ہے. تو ان علماء کرام کا، مجرم علماء کا اصل مسئلہ یہ ہے، میں اگر ایک جملے میں آپ کو کنکلوڈ کروں نا، کہ یہ سب لوگ جو ہے نا پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے اہل حدیث ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے اہل تشیع ہیں بعد میں مسلمان ہیں. کاش یہ سب کے سب لوگ پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں بھی مسلمان ہی رہیں، تو اصلاح کا دروازہ کھل جائے. اپنے آپ کو ان چیزوں میں بانٹنے کی بجائے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ الحج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اسی پہ فخر محسوس کریں اور فرقہ واریت کو طلاقیں دے دیں. اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 72، فرقہ واریت، علماء و بزرگ اور اتحاد امت. 2 گھنٹے کا یہ لیکچر ہے اہل سنت پاک.com پر. اس میں بھی میں نے واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ کوٹ کیا ہے. انہوں نے بڑی پیاری اپنی وہ دل دریا سمندر کتاب کے اندر انہوں نے فرقہ واریت پہ ایک مضمون لکھا. تو انہوں نے لکھا اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0. انہوں نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی، اسلام میں جب فرقہ داخل کریں گے رزلٹ 0 آ جائے گا، اور بالکل نظر آ رہا ہے ہمیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، غدیر خم کی حدیث میں آئی یہ قرآن ہے، صحیح مسلم کے اندر، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا. لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا جو دنیا کے اندر انہوں نے یہ کرتوت کیے تھے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی بالشت بر بالشت
قدم بر قدم میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی جس پہ اگلے لوگ چلے. پوچھا کہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو وہی خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئیں فرقہ واریت کے اعتبار سے، تو ہمیں پہلے ہی منع کر دیا گیا. تو یہ جو میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں سامنے آئے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں ان ساری باتوں کے جواب دوں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. علمی دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور دوغلی پالیسی نہ کریں. اپنے بزرگوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے خدمات بڑیاں نے، غلطیاں چھوڑ دو. تو پائی سانو بھی چھڑ دو تسی ساڈی غلطیاں اگر تو جو سمجھ دو اپنے زوم وچ، تو سانو بھی چھڑ دو، خدمات نو دیکھو. اپنے بزرگوں کے لیے اور کرائٹیریا، دوسروں کے لیے اور کرائٹیریا. یہ ہے دوغلی پالیسی، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے جتنے الزامات ہیں ان کا جواب دے دیا جائے تو انسان کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الزام اچھی نیت کے ساتھ لگایا گیا یا بری نیت کے ساتھ لگایا گیا. وہ خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم نیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اپنا معاملہ کلیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی. تو میری جتنی بھی ویڈیو کالز، ویڈیو لیکچرز یا ٹیلی فون کالز جتنی بھی ریکارڈڈ ہیں وہ مکمل ہم نے ریسرچ پیپرز جو ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. سینکڑوں لیکچرز ہیں، غلطی پکڑنی ہے تو زبانی کلامی بات نہیں، پوری کی پوری چیزیں. بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے نکالتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے قطع برید کر کے جوڑ کے تو میرے خلاف چڑھا دیتے ہیں. یہ کسی کے بے ایمان ہونے کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا کافی ہے. اس کی انٹینشن جو ہے وہ بری، وہ پتہ چل جائے گی. تو میری طرف سے بھائیو اعلان عام ہے کہ جسے بھی مجھ سے اختلاف کرنا ہے وہ ضرور کرے. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ مجھے ای میل بھیجیں، اپنا جو موقف سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی میں رجوع کروں گا. اور میری آفیشیل ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com ہے. اور اسی طریقے سے فیس بک کا ایڈریس جو ہے یا واٹس ایپ کا جو بھی چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میری کلیریفیکیشن مسئلہ نمبر 108 میں ریکارڈڈ ہے. اس میں 8 کلیریفیکیشن بھی ہیں. اور میرے یہ سارے یوٹیوب کے چینل اور فیس بک کے اعتبار سے جتنی کلیریفیکیشن ہے وہ اس کے اندر ریکارڈڈ ہیں. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. باقی رہا میرا جو پلان انٹرویو تھا مسئلہ نمبر 110 کے نام سے اپلوڈ ہونا تھا، انشاءاللہ 2015 کے اینڈ تک سردیوں میں وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 110 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی نسبت سے میں نے رکھا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہے ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کے تحت مسئلہ نمبر 110 انشاءاللہ پھر اس کے کتنے پھر پارٹس آئیں گے، A B C D انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشنز وہ ریکارڈ ہوں گے. آخر میں میری یہ جو تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ میں ایک بات کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اردو زبان جانتے ہیں، میں ان سے یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت کے اعتبار سے ہماری اس دعوت حق کو عام کریں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی چندہ رسید نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، دعائے خیر کریں میرے حق میں. اور وہ بہترین دعا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور میری طرف سے میرے جتنے بھی اللہ کی وجہ سے چاہنے والے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، تمام بر اعظموں کے اندر الحمدللہ، چونکہ اردو سمجھی جاتی ہے، 60% مسلمان اردو سمجھتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے نام کے اوپر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کو جواب دے ولگر لینگویج کے ساتھ. بالکل اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے گالی گلوچ کی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں گالی گلوچ نہ کریں، احسن طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں. اور یہ میرا لیکچر شیئر کروا دیں، خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگ پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. آج کل کے لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے تو سارے علماء کو تکلیف ہو گئی ہے کہ اب چونکہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے، سوشل میڈیا کی برکت سے لوگوں کی عقلیں بالکل کھل چکی ہیں، لوگ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں. تو کسی کو اجازت نہیں اس اعتبار کے ساتھ. اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علماء کی فکر نہ کریں. جو علماء کرام ہیں ان کو ہدایت کبھی نہیں ملنی، وہ گمراہی کے پیشوا ہیں. اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے. بلعام بن بورا کی مثال آئی ہے سورۃ الاعراف کے اندر، اس کا ذکر آیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے. یہودی عالم تھا بہت بڑا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ الٹ گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو علماء کرام بیونڈ ریپیئر ہیں، ان کے ساتھ کوشش بھی نہ کریں ان کی اصلاح کرنے کی. الحمدللہ کروڑوں عوام موجود ہے. اور بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر تو ایک ننگا پیر آگے بیٹھ جائے وہ بھی ہزاروں بندے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے. یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ حق بات کریں، لوگ بہت موجود ہیں.
दो चार बंदों, आप ये जितने नेट के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कई तो बंदे हैं ही इंडिविजुअल हैं, एक एक बंदे हैं, उन्होंने अपनी साइट बना के तो इस तरह शो कर रहे हैं, और फिर जाली किस्म की उसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं, जाली किस्म के अपने विजिटर भी बना लेते हैं। जितने लोगों ने वो विजिट किया, किसी ने भी नहीं किया होता, उसका पता ही चल जाए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो तो हजारों लोगों की मेरे पास ईमेल्स आती हैं। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि किसी बंदे ने मुझे ईमेल की हो कि जी मैं पहले तो आपके लेक्चर सुनता था, अब बड़ा मुतनफर हो गया। होना चाहिए था ना। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ये सारे बिके हुए लोग हैं, इनकी टेंशन ना लें। अवामुन नास अल्हम्दुलिल्लाह लाखों की तादाद में, उनके ऊपर मेहनत करें, इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग बियॉन्ड रिपेयर है। तो अब वो 10 झूठे जो इल्जामात हैं, मैं इंशाल्लाह उनको कवर करूंगा, लेकिन आज सिर्फ 3 करूंगा, क्योंकि अब मैंने तकरीबन 40 मिनट आपके ले लिए, तो मैं चाह रहा हूं कि 1.25 घंटे के अंदर ये गुफ्तगू कंक्लूड हो जाए। उनमें से 3 इल्जामात का जवाब आज मैं इंशाल्लाह दूंगा, और बाकी 7 का इंशाल्लाह अगली दफा 1.25 घंटे में। लेकिन एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। झूठा इल्जाम नंबर 1, जो कि अमूमन बरेलवी, देवबंदी और अहले तशय्यो उलमा और पब्लिक की तरफ से मेरे ऊपर लगाया जाता है। जी इंजीनियर साहब ने अहले सुन्नत का लबादा ओढ़ा हुआ है, अंदर से ये कट्टर अहले हदीस है और वहाबियत और सलफियत फैला रहे हैं, ये इल्जाम लगाया जाता है। क्योंकि जिसके दुम के ऊपर पांव पड़ता है, अब इस किस्म का पांव जब किसी पे पड़ेगा तो वो इस किस्म की बात करेगा। तो भाइयों, मैं इस वीडियो की विसातत से इस इल्जाम को 100% डिनाई करता हूं, और अल्लाह ताला गवाह है इस बात के ऊपर। मेरे सैकड़ों लेक्चर्स इस पर गवाह हैं कि मैंने आज तक अपने किसी लेक्चर में किसी भी अहले हदीस आलिम को कोट नहीं किया इस हवाले से कि चूंकि वो ये बात कहता है लिहाजा मैं इसको हक मानता हूं। अस्माउ रिजाल के एतबार से मैंने शेख जुबैर अली ज़ई और शेख अलबानी रहमहुल्लाह को कोट जरूर किया है, लेकिन उनके साथ भी मेरे इख्तलाफात की वीडियोस रिकॉर्ड मौजूद है, वो अस्माउ रिजाल के एतबार से। बाकी मैंने ना कभी इमाम इब्न तैमिया को, ना मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब को कभी भी दलील के लिए कोट नहीं किया। सैकड़ों लेक्चर्स हैं, दलील किसी के पास है तो वो पेश करे। लिहाजा ये बिल्कुल झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जाता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हमेशा रेफरेंसेस कुरान हकीम, सही बुखारी और सही मुस्लिम से होते हैं। अब चाहे वो अहले हदीस के साथ मैच करें, चाहे वो अहले तशय्यो के साथ मैच करें, चाहे बरेलवी के साथ, देवबंदी के साथ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं किताब और सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका सबूत यह भी है कि अहले हदीस हजरात के जो सबसे बड़े इमाम हैं, जैसा कि हनफियों के लिए इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 150 हिजरी हैं, अहले हदीसों के लिए सबसे बड़े इमाम जो हैं वो इमाम इब्न तैमिया अल-मुतवफ़ा 728 हिजरी हैं। उनके खिलाफ मेरे कितने लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, उनकी गलत चीजों के खिलाफ। अच्छी बातें तो एंडोर्स करते हैं, और मेरा आप लेक्चर सुन सकते हैं। मसला नंबर 54C, अबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। मसला नंबर 43, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। इन 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने इमाम इब्न तैमिया के बारे में जो उनके गलत अकायद और नजरियात हैं किताब और सुन्नत के खिलाफ, उनका पोस्टमार्टम किया। उसके वजह से अहले हदीस मुझसे नाराज हो गए। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं दौरे हाजिर में अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी, या इनके भी जितने ऑफ शूट्स हैं, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली या अहले तशय्यो हों, इन सब में से मैं हक के सबसे ज्यादा करीब अहले हदीस को समझता हूं। और मुझे कोई आर नहीं, मैं बबांगे दोहल पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स में कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, लेकिन इसका यह मकसद नहीं है कि मैं अंधा बन के उनकी सारी बातों को सही समझता हूं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके सबूत में मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड है 2.5 घंटे की। मसला नंबर 80 के नाम से शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह एक हक गो आलिम दीन, जिसके अंदर मैंने कई मसाइल बताए हैं, जिसके अंदर मुझे आज के दौर के अहले हदीस मकतब फिक्र के उलमा और पब्लिक के साथ इख्तलाफ मौजूद है, दलाइल के साथ बताया। ऐसी बात नहीं है। और उसी लेक्चर के अंदर मैंने खुद शेख जुबैर अली ज़ई साहब के साथ दाढ़ी के मसले में जो मेरा इख्तलाफ है, या इसी तरीके से बिदती के पीछे नमाज पढ़ने वाले मसले में जो मेरा इख्तलाफ है, इस किस्म के सारे इख्तलाफात मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं। और मुझे सबसे बड़ा इख्तलाफ अहले हदीस नाम कहलवाने के ऊपर है। मैं इस नाम को बिदत नहीं कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि वी शुड बी प्राउड टू बी ए मुस्लिम। हमें इस पे फख्र होना चाहिए कि हम एक मुसलमान हैं, बजाय हम अपने आप को इन चीजों के अंदर बांटें।
ہمیں مسلمان کہلانے کے اوپر فخر کرنا چاہیے. اور اہل حدیث علماء کی میں اکثر غلطیاں نکالتا ہوں, علماء عرب کی بھی غلطیاں نکالتا رہتا ہوں, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہنگامہ میرے خلاف جس مکتبہ فکر کی پبلک نے, اس پبلک نے جو علماء کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے. میجارٹی پبلک تو بڑا پیار کرتی ہے کیونکہ وہ ریورٹ ہو کے آئے ہیں نا, تو یہاں سے نکل کے ان کے مقلد نہیں ہو گئے ہیں, وہ تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کی. تو یہ سب سے زیادہ میرے خلاف جو پراپوگنڈا ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کا ثبوت ہے. اور الحمدللہ کتنے علماء کے, مبشر احمد ربانی صاحب اور حافظ عمر صدیق صاحب اور باقی علماء کی جانب سے ماشاءاللہ فتوے بھی آڈیو کی فارم میں آ چکے ہیں, اور میں ان کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری جان چھڑا دی انہوں نے بریلوی دیوبندیوں اور اہل تشیعوں کے ساتھ جو مجھے اہل حدیث ہونے کا تانا دیتے تھے. انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی اہل حدیث سے تعلق نہیں ہے, خبردار, دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا. میں تو جناب بہت مہربانی, میں ان اہل حدیث علماء کا دل سے, واللہ یہ میں تنزیہ بات نہیں کر رہا, دل سے شکر گزار ہوں کہ میرا یہ ایشو ٹیکل نہیں ہوتا تھا کہ جب بھی میں کتاب و سنت کی بات کرتا کہتا جی اہل حدیث والی گلاں کرتا ہے. تو الحمدللہ انہوں نے جو میرے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کی جزا اللہ ہی دے سکتا ہے اس شکل میں کہ وہ بھی میری طرح ایک عام مسلمان بن جائیں. میں نہیں دے سکتا زبردستی کسی کو. اور میں اس حوالے سے مجھے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, مجھے ایک مسلمان ہونے پر فخر ہے. اور آپ یہ دیکھیں اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور جہاں اختلاف رائے ہے, مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, یزید والے ایشو میں نے ان کی بڑی گرفت بھی کی ہے, یعنی عزت بھی کرتا ہوں, اختلاف رائے بھی کرتا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں گالی گلوچ پہ اترا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک تو پرٹیکولرلی ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کو لے کے چل رہے تھے, آپ کو پتہ ہے, نام نہیں لیتے تھے وہ, لیکن انہوں نے بیچاروں نے کسی ویڈیو کلپ میں کہہ دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث کی بجائے مسلم کہنا چاہیے, یہ سلفی کہنا, یہ ڈیڈ پیپل, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے تو ہم بھی مسلم ہیں. اس کے اوپر اتنا ہنگامہ برپا ہوا کہ سعودی عرب سے شاہ فیصل ایوارڈ جو ہے سب سے بڑا, جس طرح ہمارا نشان حیدر ہے پاکستان میں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا ہے انہوں نے. وہ سب سے پہلا ایوارڈ مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1979 عیسوی کو ملا تھا, وہی ایوارڈ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس سال دیا ہے انہوں نے. لیکن وہاں ہی جو علماء عرب ہیں, جو حکومتی ملے ہیں, صالح فوزان اور یہ باقی علماء, باقاعدہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر. اصل میں پیڑ ان کو اس بات کی تھی اہل حدیث کہنے کو غلط کیوں کہتا ہے. کبھی اس کے آدھے کلپ اٹھاتے ہیں, کبھی کوئی محال اور مقدور کی جو بحثیں ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے. اب اس کا نہ جواب ہاں میں ہو سکتا ہے نہ نا کے اندر ہو سکتا ہے. جو میں نے مسئلہ نمبر 83B میں ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید جو شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے لیڈنگ دور کے, جو اس دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں رچرڈ ڈانکنس, ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا پوسٹ مارٹم کیا, اس میں نے اس طرح کے سوالوں کے میں نے بھی جواب دیے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کلپ اٹھا کے کفر کے فتوے لگائے ہیں, کفر کے فتوے, آپ اندازہ کریں, یعنی اس لیول پہ نفرت. یعنی آپ کسی کی 1000 باتیں مان لینا, یہ تو جو بھائی مجھے بھی بیچارے بڑے مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں نا کہ علی بھائی نا دی اے گل مان لو, اور بھائی کیڑی گل منی ہے, 50 باتیں مانیں گے, ایک سے انکار کریں گے, آپ کو نکال دیں گے. آپ بھائی نکلے ہوئے ٹھیک ہے نا. وہ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. یہ مولوی بھی اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ اس امت میں بھی وہی خرابیاں یہود و نصارہ والی آنی ہے نا بخاری اور مسلم کے تحت, جب تک آپ 100% ان کی تائید نہ کر دیں. آپ 1000 باتیں مانے, ایک سے کہتے ہیں بندہ ساڈا سی پر اون نہیں صحیح رہا, ایک بات کی وجہ سے, جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے جو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے گمراہی کا اور کفر کا. وہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ تو پہلے ہی خلاف تھے, کچھ ان کی بھی غلطیاں, لیکن کفر کے لیول کی تو نہیں تھی. اصلاح کریں, میں نے بھی یزید والے مسئلے میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ کو میں یہ ایک بڑی خوشخبری والی بات بتاؤں کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ویڈیوز کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں, تو وہ ریاض یونیورسٹی میں امام محمد بن سعود یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہے, تو ان کا کلاس فیلو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیٹا, وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, فارغ نائک. تو وہ ان کا کلاس فیلو ہے, اس نے بیٹھ کے میرے وہ حسینیت والے پمفلٹ اس کو پڑھائے ہیں, اس کو منوایا کہ یہ یزید پہ قسطنطینیہ کی بشارت فٹ نہیں ہوتی. اور وہ کہتا ہے قائل ہوا, اور وہ ابھی عید کی چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے, ابھی چھوٹی عید گزری ہے, کہتا ہے میں اپنے ابو کو بھی جا کے سمجھاؤں گا. تو ہماری دعوت الحمدللہ گھر تک پہنچ رہی ہے. یہ طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا, یہ تو نہیں کہ آپ فتوے لگانا شروع کرتے. یہ میں کہتا جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں 0 سے ضرب دے دوں, تو یہ مولوی جو ہے نا ایک بات پکڑ کے 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اپنے مولویوں کا ایسا ایسا دفاع کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ سے میں نے سماع موتا کا عقیدہ ثابت کیا, جو عام بیچاری اہل حدیث پبلک تو اس کو شرک ہی سمجھتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اپنے بابے کے بات. انہوں نے کہا جی اقتداء صراط مستقیم میں کہ میلاد منانا بدعت ہے لیکن ثواب ملے گا کیونکہ نیت اچھی ہے. ساری بدعتیں اچھی نیت سے ہوتی ہیں. اس پہ میں نے کیا, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, وہ اصل میں ان سے یہاں پہ غلطی, ویسے وہ بڑے اچھے تھے. اچھا جس بات میں
پھر منہاج السنہ میں شیعہ کے رد میں وہ اتنا آگے چلے گئے, انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولاہ, یہ حدیث متواتر ہے جو جامعہ ترمذی میں, سنن نبی داؤد کے اندر, مسند امام احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ میں اور کتابوں میں موجود ہے. 22 طرق شیخ البانی نے اس کے اکٹھے کیے. شیخ البانی, شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ اور تمام محدثین اسے حدیث متواتر کہتے ہیں, اور اہل سنت کے ہاں حدیث متواتر کا انکار کفر ہے, اور امام نے تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کیا ہوا ہے. لگائے نا آپ کفر کا فتویٰ, فارمولہ فٹ کرو نا بچے اپنے روحانی باپ ہوتے, تو نہیں کریں گے. نہیں جی بڑی بڑی خدمات ہیں, اور بھائی سارے بھی ساڈی بھی بڑی خدمات نے, سانو بھی نا زیرو نال ضرب دیو, ہمارے اندر تو ایسی کوئی قائد کی خرابیاں موجود نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اہل حدیث کی عام پبلک کے قائد امام نے تیمیہ کے قائد سے بہتر ہے الحمدللہ توحید کے اعتبار سے. تو یہ بات ہے کہ حق بات آپ مانیں, اپنے بزرگوں کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, جو غلطی نکالیں جی اجتہادی غلطی, اور وہی غلطی کسی دوسرے میں نکلے شرک کفر فتوے. یہی حال بریلوی دیوبندیوں کا بھی ہے. یعنی یہ لوگ کہتے تھے اہل حدیث گستاخ رسول ہے, میں نے جب دیوبندیوں اور بریلویوں کے بزرگوں کی اصلیت لوگوں کو دکھائی ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کیا کارنامے کر کے گئے ہیں, تو آپ ان کے ہاتھ پاؤں کامتے ہیں, نہیں جی وہ تو بڑے بڑے عاشق سن, اس طرح کی گل وہ کر نہیں سکتے. اچھا جی دوسروں کے بارے میں وہی کر سکتے ہیں, ہمارے نہیں کر سکتے. اور بھائی کتابیں آپ لوگ چھاپ رہے ہو, آپ لوگ مانتے ہو ان چیزوں کو. کشف المحجوب کے اندر بھی اس طرح کی گستاخانہ باتیں موجود ہیں, ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی موجود ہیں, اشرفی تھانوی صاحب کے جو ہے الامداد رسالے کے اندر بھی موجود ہیں, حفظ الایمان کے اندر بھی موجود ہے. وہ مسئلہ نمبر 71 آپ دیکھ لیں. جھوٹا الزام نمبر 2, یہ بھی بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اہل حدیث کدھر گئے, انہوں دی باری بھی آ رہی ہے. بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ علی جو ہے نا جی, اس کو سعودی حکومت سپورٹ کرتی ہے. ٹرکاں دے ٹرک آندے نے جناب پمفلٹاں دے, یہ ایڈے پمفلٹ جتھے جاؤ شاید پوری دنیا چ چلے جاؤ تے پمفلٹ نظر آندے نے. انگلینڈ میں پہنچے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ہر جگہ موجود. کہ اندر جی اتنے پمفلٹ ہیں, یہ علی پیسے کتوں آندے نے جناب, ٹرکاں دے ٹرک آندے نے. یہ یقین کریں خود بات سنی ہے میں نے. اچھا, اور جب اس قسم کی میں باتیں سنتا ہوں نا میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں اپنے آپ کو علیحدہ سے بیٹھ کے سوچتا ہوں یار میں کہیں غلط تو نہیں ہوں, لیکن مجھے تسلی ہوتی ہے یار ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. مجھے تو پتا ہے کہ مجھے خود تو پتا ہے نہ مجھے کوئی ایجنسیاں سپورٹ کر رہی ہیں نہ کوئی سعودی حکومت. بھائی ہمارا تو نہ چندہ باکس ہے, نہ رسید ہے, نہ قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی اس قسم کا سلسلہ ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی نوکری دی ہوئی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, ایک کوالیفائڈ انجینئر ہے الحمدللہ. میں گریڈ 19 میں اس عمر کے اندر الحمدللہ ایکویلنٹ ٹو کرنل میرا رینک ہے. تقریباً پاکستانی آپ سمجھ لیں 1.5 لاکھ روپے میری ٹیک ہوم سیلری ہے. $1500 بنتا ہے آج کے دور کے اندر 2015 کے اندر. تو الحمدللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے میرے لیے خرچ کرنا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم کسی سے پیسے نہیں مانگتے. البتہ جو کچھ میرے قریبی دوست ہیں جو میری دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے ہیں, اگر وہ زبردستی کو پیسے دیں ہم لے لیتے ہیں, مانگتے کسی سے نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے, اور اسی لیے دیا ہے کیونکہ مال جو ہے نا یہ مومن کا ہتھیار ہے آج کے دور میں. اس کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا. تو بھائی میں 100% اس الزام کی تردید کرتا ہوں. کوئی میرے پاس ریال نہیں آتے ہیں, کوئی بلکہ ریال کیا وہ تو میرا شاید سعودی عرب میں داخلہ ہی بند کروا دیں. جتنا میں علماء عرب کے بارے میں سخت لینگویج استعمال کرتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی کے اندر, تو یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جہاں تک سعودی علماء کا تعلق ہے, میرے ان کے خلاف پورے لیکچرز ریکارڈ ہیں. پورے لیکچرز سعودی علماء کے خلاف میرے ریکارڈڈ موجود ہیں. ملوکیت کے کیس کے اندر, خلافت و ملوکیت کے ایشو پہ, یزید والے ایشو کے اوپر, نماز میں مجسہ استراحت نہیں کرتے, رکوع کے بعد وہ ہاتھ باندھتے ہیں, میں اس کے خلاف ہوں. اور اسی طریقے سے 20 تراویح انہوں نے حرمین کے اندر ابھی تک ختم نہیں کروائی ہیں, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. پورے سعودی عرب میں 8 کرواتے ہیں, 11 رکھتے ہیں, 8 تراویح و 3 وتر. لیکن مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف والے وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا, 2 امام کر دیے, لیکن دوسرا امام آ کے اتھو ہی شروع کر. پھر اتنے بھی جڑے اہل حدیث نے بڑی وکالت کرتے ہیں جی امام تو 2 رکھے ہیں. بھائی 2 امام رکھے ہوئے ہیں تو قرآن تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے پہلا امام چھوڑ کے جاتا ہے, یا تو نا وہ دوبارہ آگے وہی سپارے پڑے. ایویں جھوٹے وکیل, یعنی ادھر سے چندے لے کے کھاتے ہیں, وکالتیں پھر ان کی کرتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ میرے پورے لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 71, 70A, 70B, مسئلہ نمبر 101 جس میں نے علماء عرب کا رد کیا ہے, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 122 جس کے اندر میں نے علماء عرب کا رد کیا. کتنے میرے لیکچر ہیں. مسئلہ 66A ہے. تو لہٰذا علماء عرب کو اگر اردو آتی ہوتی تو کب سے میرے اوپر پابندی لگ چکی ہوتی. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری کے اوپر اور باقی علماء کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو حکومت سعودیہ جو ہیں وہ اور علماء عرب جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایسی بات نہیں کہ میں کیٹیگوریکل ڈینائی کرتا ہوں.
لیکن جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے ان کی ملوکیت کے ساتھ، ان کی یزیدی سوچ کے ساتھ، ویسے سب کی تو نہیں ہے، جو آپ کو بتاؤں جو فتویٰ کمیٹی ہے نا سعودی عرب کی، انہوں نے جو فتویٰ نکالا ہے اس میں تو ہے کہ ہم یزید سے محبت نہیں کرتے، اپنے دل میں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں. یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے. لیکن نیچے جو تنخواہ دار ہے نا وہ شیعہ کے بغض کے اندر اتنا آگے چلے گئے ہیں، شیعہ بھی نہیں کہنا چاہیے، رافضیوں کے بغض میں، کہ وہ کہتے ہیں جناب تسی کہو گے نا دن ایسی کہیں گے رات ہے، تو لہٰذا تسی چونکہ یزید نہ تو چڑھ دو اسی یزید نو رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے. اب دیکھیں اندازہ کریں. اور ابھی ایک وہ انڈیا کا یزیدی مولوی ہے جس کے خلاف شیخ زبیر علی زئی صاحب نے پورا مضمون لکھا تھا، کفایت اللہ سنابلی، اس کے خلاف وہ کذاب ایک شخص ہے، اس کے 10 جھوٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی مقالات کی 6 جلد میں لکھے تھے. تو اس نے اب کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ کہیں گے جی ہم نے معاویہ پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. اس طرح کے پھر وہ تعویلات کریں گے. بھائی تم نام تو یزید کا لکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تم لکھو یزید بن معاویہ، نیچے لکھو ان پہ رضی اللہ تعالیٰ لکھو، یزید کے اوپر کچھ نہ لکھو. چلو پھر ہم پھر بھی لیم ایکسکیوز تمہارے قبول کر لیں. اور اب وہ صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی تقریر لگا دی اس کے اوپر. اب شیخ زبیر صاحب فوت ہو گئے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اب یہ سارے اس قسم کے لوگ جو ہے نا میدان عمل میں اتر آئے، ان کو پتہ ہے ہمیں للکارنے والا نہیں پائی تو انہوں للکارنے والی اس تو بڑی بلا میری شکل ہی موجود ہے، بے فکر ہو الحمدللہ. ہم نے ہر بات کا جواب ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. تو کھوتے کوڑے نو ایک جگہ نہیں کری دا. یہ مثال پنجابی میں ہے کہ گدھا اور گھوڑا برابر نہیں ہوتے. یہ سب لوگ تاریخی روایتوں سے باتیں لکھتے ہیں، ہم حدیثوں سے لکھتے ہیں. کھوتے کوڑے نو ایک جگہ نہیں کری دا. یہ گدھے والی مثال ہے جو یہ تاریخی روایتیں. اگر تاریخی روایتیں یزید کے حق میں اگر 10 ہے نا تو اس کے خلاف 10,000 ہیں. میں پیش کرنا شروع کروں نا، اہل سنت کے جو پہلے تاریخ لکھنے والے اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے امام تبری رحمہ اللہ المتوفا 328 ہجری، جن سے حافظ ابن کثیر نے بالکل کاپی کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں. ایک ہے امام تبری اہل تشیع کے، میں اہل سنت کے امام تبری کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے باقاعدہ اپنی تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے والد ابو سفیان نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ میں تاریخی روایت پیش کروں، تسی تو یزید دا دفاع کر دیو. تے جے جناب میں کھوتا بن گیا نا تواڈے ہار تے تسی پھر بیگی بلی بن کے نس جاؤ گے. حدیث سے بات کریں. ہم نے 50 حدیثیں لکھی ہیں، آئیں ان کو چیلنج کریں. کہتا نہیں حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اور خود وہ جناب پہلے جوتیاں مارتے ہیں پھر پابندی لگاتے ہیں رونے کے اوپر. اور جی یہ مسئلے نہیں چھیڑنے چاہیے. یہ بھی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جھوٹے الزام کے اوپر ایک اس پہ بھی ہوں گا. مسئلے نہیں چھیڑنے چاہیے، مسئلہ تو آپ نے چھیڑا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کی، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، مسئلہ تو انہوں نے پوری دنیا کے اندر اٹھایا، ہم تو جواب دینے والے تھے. ہمارے سروں پہ آپ جوتیاں مارے اور ہمیں جواب بھی نہ دینا، ہمیں کہیں خاموش. کسی اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد نہیں کیا. ہاں نجی محفلوں میں پوچھ لیں تو بس یہ وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی فتویٰ نہیں. اور میرے خلاف ماشاءاللہ کتنے فتوے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ جو فتنہ ہے نا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے ان کے لیے. عظمت ظاہر ہے جی، جو لوگ ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے حق فتنہ ہی ہوتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے، غیر الٹا لگ جاتا ہے ان کا. پھر ان کے لیے وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. جھوٹا الزام نمبر 3 آج کا آخری ہے، انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. اور پھر اگلی دفعہ میں 7 جو باقی الزامات بچ گئے ہیں ان کو ایڈریس کروں گا. ہاں جی اب ذرا تھام لیں اپنے دل کو. پہلے 2 الزامات کے بعد یہ تیسرا الزام بالکل آبویس تھا ان کا جو میں نے جواب دیا ہے. اور یہ تیسرا الزام جو ہے وہ پہلے 2 تو بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع کی طرف سے، یہ اہل حدیث کی طرف سے میرے خلاف الزام آیا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا. اور پھر یہ مشہور کر دیا کہ جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس کو گمراہ اور کذاب ڈکلیئر کر دیا تھا. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الفاظ ان سے کہیں لکھے ہوئے دکھا دیں یا کہیں پہ ریکارڈنگ میں، تو میں اپنے سارے معاملات سے رجوع کر لوں گا. اتنی یہ اس قسم کی گندی لینگویج، گمراہ اور کذاب. اچھا، اور یہ بیسیکلی انہوں نے پھر ایک آڈیو کال ریکارڈ کی تھی، وہ بھی دھوکے کے ساتھ کی. مجھے اس کے بعد شیخ صاحب نے خود بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک شیطان نے یہ کام کیا ہے. یہ اس ریکارڈنگ کرنے والے کو انہوں نے شیطان کہا. اور وہ شیطان ہمارے اس جیلم شہر میں جو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں ان کا شاگرد ہے اجاز ساکی اس کا تخلص ہے، ابو یحییٰ نور پوری. اس نے یہ دھوکے سے شیخ زبیر صاحب کی کال ریکارڈ کی. اور کال دیکھیں جب کال شروع ہوتی ہے السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے، ایک مسلمان کی کال وعلیکم السلام کے اوپر ختم ہوتی ہے، جا کے بیچ میں باتیں ہوتی ہیں سوال جواب. یہ 1 منٹ کی بھی کال نہیں ہے، چند سیکنڈز کی کال ہے، کیونکہ اس میں کٹنگ ہوئی ہے. یعنی سوال کرنے والے کا سوال بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کون سے جھوٹ بولے ہیں میرے بارے میں جس کے اگینسٹ وہ فتوے لے رہا ہے.
پھر بھی الحمدللہ میں یہ دفاع کروں گا اس کا. یہ 2012 کے اندر شیخ زبیر علی زئی صاحب کی وفات سے 1.5 سال پہلے یہ کال ریکارڈ ہوئی تھی, اور اس میں شیخ صاحب نے 3 الفاظ استعمال کیے, 3 جملے. نمبر 1, محمد علی مرزا فضول آدمی ہے. یہ ان کا تقیہ کلام تھا, جب کسی پہ غصہ ہوتا تھا کہتے یہ فضول آدمی, ہم بھی بول دیتے ہیں. گمراہ نہیں بولا, کذاب نہیں بولا, جھوٹا نہیں بولا, کوئی لفظ نہیں, فضول آدمی. نمبر 2, میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں, میرا رابطہ اس کے ساتھ نہیں ہے, میں نے کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا ہے. نمبر 3, میرا اعلان برات ہے ہر اس چیز سے جو وہ ایسی میری طرف منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوگی. مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے نہیں کہی, تو پھر علی کی کیا عزت رہ جائے گی اگر وہ مجھ پہ جھوٹی بات باندھے گا. اگر جھوٹی بات, اگر وہ کتاب کے حوالے دے رہا ہے یا ان کی ویڈیو لگا رہا ہے, پھر تو جھوٹ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ان سوالات, یہ جو 3 میں نے جو ان کے جملے ہیں, انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اب ان علماء سے یہ پوچھیں گے یہ ادھوری کال کیوں انہوں نے اپلوڈ کی ہے, پوری کال کیوں نہیں اپلوڈ کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ان کے خلاف ہے. ہم نے بھی کال, میری شیخ زبیر صاحب کی اجازت سے 40 منٹ کی کال ہے ریکارڈڈ, سرفراز بھائی میری اور شیخ صاحب کی. وہ پوری ہماری اہل سنت پاک.com پہ السلام علیکم سے شروع ہو کے وعلیکم السلام پہ 40 منٹ میں ختم ہوتی ہے. سوال جواب بالکل کلیئر ہے. ہم نے کوئی بےمانی نہیں کی. جس میں نے امام ابن تیمیہ کے جو غلط عقیدے ہیں شیخ زبیر صاحب سے ڈسکس کیے, انہوں نے کہا جی ہم ابن تیمیہ سے اعلان برات کرتے ہیں عقیدوں میں, ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. اب یہ جو اجاز ساکی ہے ابو یحییٰ نور پوری, آپ وہ کال اگر سنیں تو شیخ صاحب بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں. اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ریکارڈنگ میں لگا بھی دیں گے. وہ کال بڑے غصے میں بات کر رہے ہیں, بات تو کوئی ایسی نہیں, غصہ اس کے اوپر کیوں تھا, غصہ تو میرے پہ ہونا چاہیے تھا بقول ان کے. بڑے غصے میں وہ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ جملے بول رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اس میں جملے بولے جو شیخ صاحب نے خود بتائے. شیخ صاحب نے کہا کہ اسی کال کے اینڈ پہ جو دھوکے سے اس نے ریکارڈ کی میری اجازت کے بغیر, ان کی زندگی میں چڑھ گئی تھی, ان کو بڑا غصہ تھا. اور یہ ویڈیو کی وساطت سے میں بتا دوں, حافظ شیر محمد صاحب جو کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے آپ سمجھ لیں وہاں پر اب سمجھ لیں ایک قسم کے گدی نشین ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ساری لائبریری اپنا سب کچھ دے کے گئے ہیں, وہ اس بات کے گواہ ہیں. ان کو آپ فون کر کے پوچھ لیں. الحدیث رسالے پہ جس کا نام آتا ہے حافظ شیر محمد صاحب, جو وفات تک ان کے ساتھ رہے, ان کی خدمت کرتے رہے. میں ان سے بھی رابطے میں رہتا ہوں, ہاسپٹل بھی کافی دفعہ گیا. وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وفات تک ابو یحییٰ نور پوری یہ جو اجاز ساکی ہے اس سے شیخ زبیر علی زئی صاحب ناراض رہے کہ اس نے دھوکے سے میری کال ریکارڈ کی ہے اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے. شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا کہ میں نے اسی کال میں یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا شیطان تو اور تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے, جس کی وجہ سے علی اہل حدیث علماء سے متنفر ہوا. سب سے بڑا شیطان تیرا استاد غلام مصطفیٰ ظہیر ہے. اب یہ کٹنگ کیوں کی ہے اس نے, اس لیے وہ پوری کال نہیں ہے چڑھی ہوئی, کیونکہ ان کے اپنے کپڑے اتر جانے تھے. اب میں اس ویڈیو کی وساطت سے کہتا ہوں اگر وہ واقعی جڑا ہے نا اجاز ساکی, تو پائیو پوری کال چڑھا ہوتے, پتہ لگے تیری اصلیت کیا ہے. پوری کال چڑھا, ہم نے پوری کال چڑھائی ہوئی ہے نا, تو پتہ چل جائے. اور کال اس کے پاس موجود ہے چونکہ ریکارڈ اس نے کی ہوئی ہے نا, تو وہ کٹنگ کر کر کے اس نے وہ چڑھائی ہوئی ہے. اور اس میں شیخ صاحب کا غصہ بالکل عیاں ہے. اس حوالے سے آپ گفتگو بھی سنیں تو لگے گا بڑے غصے میں بول رہے ہیں. بیسیکلی وہ اس سے اوائڈ کر رہے تھے. تو جو ایک محمد علی صاحب ہیں نا جیلم میں, تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی, ہاں جی محمد علی فضول آدمی ہے, جی فضول آدمی ہے, جی فضول آدمی. لیکن امیر معاویہ کے بارے میں جو پولیس ہے نا, جی 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 وہ غلط ہے. جی صحیح علی جو ہے نا اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ, میں نے خود رابطہ کاٹ دیا. اچھا 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 جی. اصل میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ کے حوالے سے باتیں کرتا ہے نا, آپ کا نام بھی استعمال کرتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے. تو کیا پتا ہے نا تو اس کے لیے نقصان دیا جائے گا. مجھ سے کوئی آدمی پوچھے گا تو میں کم از کم الفاظ میں یہ کہوں گا کہ محمد علی غلط ہے, وہ غلط کہتا ہے. جی جی اس کے لیے کیا اس کی عزت ہوگی. جی یہ کال اس نے بغیر اجازت کے ریکارڈ کی. وفات تک شیخ صاحب اس کے ساتھ ناراض رہے, اور ابھی بھی آپ حافظ شیر صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں, میری اس بات کی وہ تصدیق کریں گے کہ وہ اپنی وفات تک اس کے ساتھ ناراض تھے. اور حافظ شیر صاحب وہ ہیں کہ جو واقعی جن کو شیخ صاحب اپنا سب کچھ دے کر گئے ہیں. مبشر احمد رحمانی صاحب نے جو میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا اس میں بھی ان کا ہے جی حافظ شیر محمد کو سب کچھ وہ دے کے گئے ہیں, ان سے آپ پوچھ لیں. تو جناب مبشر صاحب کی تو میں انشاءاللہ, اور حافظ عمر صدیق کی تو اگلی دفعہ ان کی جو غلط بیانی ہے انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا. ابھی تو میں اس کو کنکلوڈ کروں. اب ان
کال کے الفاظ کی طرف آ جائیے. جو انہوں نے کہا کہ علی فضول آدمی ہے, یہ ان کا تکیہ کلام تھا جب کسی سے ناراض یا نالاں, ناراض بھی نہیں نالاں, تو وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ایک دو معاملوں میں نالاں تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسئلے ہیں نا مشاجرات صحابہ والے, حدیث قرطاس, یہ پبلکلی نہیں ڈسکس کرنے. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا میں حدیث قرطاس کے اوپر رافضیوں نے کتنا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے, ان کے آگے باندھ تو میں نہیں باندھ رہا نا. تو وہ کہتے تھے کہ معاملے ڈسکس نہ کریں, باتیں ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو ڈسکس نہ کریں. اس کی وجہ سے وہ ناراض نہیں نالاں تھے, اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ کہتے تھے فضول آدمی, یعنی وہ ایویں فضول بحثیں کرتا رہتا ہے. اب میں اس میں میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاص کے معنوں میں کہتے تھے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا میں اگر ایک حدیث شیئر ہوتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے. اب جواب نہیں دیں گے تو سنیت کا جنازہ نکل جائے گا. سب سے بڑا مجاہد میں ہوں الحمدللہ اہل سنت کی طرف سے, جس نے رافضیت کے خلاف بند باندھا ہے. یہ تو سارے بھیکی بلیاں بن کے سارے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں, کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. یہ جی کاغذ قلم لے آؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آڑے آگے سیدنا عمر بخاری اور مسلم کی حدیث گاٹے میں سنیوں کے فٹ کی ہے. میں نے 55 مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے الحمدللہ. حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے تو نہیں کسی نے کروایا. بہرحال اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس لیے کہتے تھے جو سب و شتم والا واقعہ, جو یہ معاملات ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پہ لعنت ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک ہے لیکن ان باتوں کو کرنا نہیں چاہیے. اس کے اوپر ان کا غصہ تھا, اور میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ ان کو اس وقت ایشو نہیں کلیئر تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ الحمدللہ جو ہے وہ اپنی وفات قومے میں جانے سے 2 یا 3 دن پہلے الحمدللہ میرے بارے میں انہوں نے بڑے پازیٹیو کمنٹس کیے. میں انشاءاللہ وہ کمنٹس بھی یہاں پر بتا دوں گا. پہلے میں اس بات کو کنکلوڈ کروں تو لہٰذا انہوں نے جرا نہیں کیا کہ جھوٹا ہے, کذاب ہے یا گمراہ ہے, انہوں نے کہا فضول آدمی ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ان کے بزرگوں کو انہوں نے کذاب ڈکلیئر کیا ہے. جو شیخ صاحب کی وفات کے بعد ابھی انہوں نے ایک بابا اٹھایا ہے انڈیا سے, کفایت اللہ سنابلی, جس نے کتاب لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے چوہے میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں, اور حافظ صلاح الدین یوسف دارالاسلام والے نے اس پہ تقریر لگا دی ہے. دیکھو نا یہ لوگ مطلب اندر سے نہیں چینج ہوتے ہیں, باہر سے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اور وہ کفایت اللہ سنابلی کو کذاب لکھا ہے شیخ صاحب نے مقالات کی 6 جلد میں. کفایت اللہ سنابلی کے 10 جھوٹ, کفایت اللہ سنابلی ہندی کے 10 جھوٹ. تو اب کذاب تو اس کو کہا ہے نا, اس کو متروک راوی, اس کو آج کل پروموٹر میرے خلاف جو پیج بنایا نا اس پہ اس کی کتاب شیئر کروا دی ہے. جو میں اکثر کہتا تھا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کے لیے نہیں نکلے ہوئے ہیں, یہ یزید کے دفاع کے لیے نکلے ہیں. اسی پیج پہ ہم یزید کے حق میں یہ کر رہے ہیں. اب ان کے کپڑے اتر گئے ہیں, یزید کا دفاع کرنا شروع کر دیا. پہلے کہتا نہیں ہم یزید کے خلاف ہیں, ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں بات نہ کرو. اصل مسئلہ حضرت معاویہ بھی نہیں, کوئی اور ہے, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ وہ 40 منٹ والی میری کال سنیں جو امام ابن تیمیہ والے ایشو کے اوپر ہے. اس میں شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ میرے علی کے خلاف مجھ سے باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, میرے ریسرچ سینٹر والے پنڈی والے بھی کرتے ہیں, لیکن آج تک جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے میں نے فتح ہمیشہ علی کی دیکھی ہے. یہ جھوٹے ایلیگیشنز ہوتے ہیں. اپنے سفرا میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جی لوگ ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں. جی ہماری دعوت ہے نا, ہماری رینج میں ہے نا, جو بتائے گا غلام مسلمان صاحب کی مسجد میں یہاں سے ہوتا ہے, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. علی سر پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں, اور خراب بقا انہوں نے میری مخالفت کر کے اس میں مجھے بھی شامل کر دیا. اس نے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا یقین رکھتے ہیں, اور آپ ظاہر نہیں کر رہے, یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے. غلام مسلمان اس طرح کی بات میں بہت پریشان ہوا. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نرم نہیں ہوئے. علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرمی کریں, کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا اس سینٹر والوں کا, اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی غالب جی. تو شیخ زبیر صاحب کے کان ان کی زندگی میں میرے خلاف بھرے جاتے تھے. اس کی وجہ میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیوں بھرے کر جاتے تھے. اچھا اب رہ گیا ان کا یہ کہنا کہ میری طرف سے اگر وہ غلط بات منسوب کرے گا تو میرا اعلان برات ہے. بالکل میں یہ کہتا ہوں اگر میں غلط بات منسوب کروں تو ہر بندے کو اعلان برات مجھ سے کرنا چاہیے اگر میں کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہوں, کیونکہ وہ لگا رہے تھے کہ علی یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے. بھائی میں نے کوئی گن پوائنٹ پہ شیخ زبیر صاحب کی ویڈیوز نہیں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. میں نے 5 کوسچن آنسر سیشن ان کے ریکارڈ کیے, گن پوائنٹ پہ نہیں کیے ہوئے, پبلکلی انہوں نے کیے ہیں. اس ویڈیوز کی اگر میں کلپ لگاتا ہوں, شیخ زبیر صاحب کے اپنے کلپ ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, تو میں کون سے جھوٹ باندھ رہا ہوں. جھوٹ تو تب ہے میں اپنی طرف سے ان کے بارے میں بات کروں. تو الحمدللہ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے. اگر میں کروں تو میں نے نہیں کیا, لہٰذا مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. الحمدللہ سب چیزوں میں ویڈیو پروف موجود ہیں, بلکہ میری خواہش پہ انہوں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائی, یہ بھی میں ویڈیو میں لگاؤں گا.
میری خواہش پہ بڑے ریلیکٹنٹ تھے وہ ویڈیوز ریکارڈ کروانے پہ. آج دنیا میں جتنا علم ویڈیوز کی شکل میں ان کا عام ہوا ہے, یہ سارا صدقہ جاریہ میرے لیے. میں پہلا بندہ ہوں جنہوں نے ان کو اس کے اوپر ایمفسائز کیا کہ کوسچن آنسر سیشنز کی آپ ویڈیو بنائیں. الحمدللہ. اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ بن رہے ہیں نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کی قسم کا, ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بہرحال میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے, اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے. تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام نہ لو, بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب بنایا سوال جواب وہ ریکارڈ کیا. آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے فضل سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں. باقی رہا کہ ان کا یہ تیسری اور آخری بات کہ جی میرا رابطہ نہیں ہے, 100% صحیح ہے کہ ان کا میرا رابطہ ڈائریکٹ رابطہ 1.5 سال پہلے تقریباً ختم ہو گیا تھا, اور وہ میری مرضی کی وجہ سے ہوا تھا, میری مرضی کی وجہ سے. اس لیے کہ شیخ زبیر صاحب کہتے تھے تم کوئی بھی بات کرتے ہو تو اہل حدیث علماء مجھے فون کرتے ہیں, جی تم علی کو سمجھاؤ, علی گمراہ ہو رہا ہے, اور وہ زیادہ مین یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا, وہ نہیں کہتا. میں نے کہا شیخ زبیر صاحب کو, میں نے کہا جی میں مر جاؤں گا, میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں, میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں, تمہیں میں سیٹسفائی نہیں کر سکتا, اپنے مولویوں کو جواب نہیں دے سکتا. یہ تو میرے اوپر بھی شک کرتے ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ اندر تو علی والا یہ عقیدہ رکھتا ہے, یہ ظاہر نہیں کرتا. یہ ریکارڈنگز میں بھی موجود ہے وہ 40 منٹ والی ابن تیمیہ کہ میرے پہ الزامات لگاتے ہیں. میں نے کہا شیخ صاحب اس کا بڑا آسان حل ہے, آپ آندہ کے بعد مجھے فون نہیں کریں گے, میں آپ کو فون نہیں کروں گا. آپ نے کہا علی سے میرا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو جب کوئی فون کرے گا تو آپ اپنی جان چھڑا لیا کریں. تو اس طرح وہ الحمدللہ جان چھڑایا کرتے تھے. رابطہ ختم کیا, بالکل انہوں نے ختم کیا, میں نے بھی ختم کیا. ڈائریکٹ رابطہ, انڈائریکٹ میرے پاس الحمدللہ ان کی طرف سے تسلیاں آتی رہتی تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ثبوت کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی اس میں ایک چیز بھی ڈال دوں گا. پھر آپ کے متعلق بھی نا ایک 2 دفعہ ڈسکشن ہوئی, تو زبیر صاحب نے آپ کے بارے میں تھوڑے سخت الفاظ کیے. اب میں ریکارڈ پہ پہلے بھی 2 دفعہ لایا ہوں, لیکن آج تو میں پھر بالکل ہی کھل کے کروں گا, چاہے کڑوی لگ جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا جی, میں نے جب ان سے بات کی نا, کہتے ہیں یار یہ جو انجینئر ہے نا بڑا فضول لڑکا ہے. اچھا. میں نے کہا جی فضول لڑکا ہے, کہتے ہیں یار اس فضول آدمی نے اپنے آپ کو بہت خراب کیا ہے. اچھا. میں نے کہا جی خراب کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے. میں کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا, آپ میرے سے اتنی محبت رکھتے. میں کہا انجینئر کو آپ کہتے ہیں بڑا فضول آدمی ہے. کس طرح فضول آدمی ہے, کوئی بد عقیدہ کیا؟ کہتے ہیں نہیں بد عقیدہ والا مسئلہ نہیں. کہتے ہیں یہ اس بندے نے نا سمجھو اپنے آپ کو مفتی ساق والا اس نے انجام اپنا کرایا, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فضول انسان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی غیر معمولی ذہانت دی ہوئی تھی, انتہائی غیر معمولی اس کے پاس انالیسس کی طاقت تھی, پڑھا لکھا بہت زیادہ تھا, اسپیکنگ پاور اس کی بہت اچھی تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو جو ہے, اور انہوں نے کہا کہتے ہیں یہ مجھے امید ہے کہ یہ فیوچر کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہیں زیادہ اس نے اہل حدیث کا مستند آدمی بننا تھا, اس نے اہل حدیث کا مناظر بننا تھا, اس نے اہل حدیث کا موقف بننا تھا, اور اہل حدیثوں نے اس سے رجوع کرنا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے اوپر اہل حدیثوں نے اٹیک کر رکھا ہے, اس کی جناب اس کی وجہ سے ان کو تو کافی میری وجہ سے تکلیفیں اٹھانی, اور میں نے کہتے ہیں اس کے ساتھ مجبوراً جو ہے نا, کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام بھی جو ہے نا مصیبت میرے لیے بنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جی اس کا جرم کیا ہے, کرتا کیا ہے یہ؟ میں نے ان سے پوچھا, پھر میں نے کہا جی وجہ کیا؟ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا, یہ ہر قسم کی جو بات ہے نا, یہ جناب علی ہر قسم کی عوام کے سامنے ہر قسم کا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے, اور گھنٹوں کے حساب سے کر رہا ہے, اور جناب علی یہ ریکارڈنگ میں لا رہا ہے ہر مسئلہ. اچھا میں حیران ہوا, میں نے کہا جی ان کے تو اسی قسم کے تو مسئلہ سن کے میں تو اس طرف تھوڑا مائل ہوں, آپ لوگوں کی طرف نا, میں تو آپ لوگوں کو مطلب میں کہا میرا تو بس چلتا تو میں آپ لوگوں کو جناب علی ملک سے نکال باہر کرتا, اگر مجھے پاور مل جاتی ہے آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو بادشاہ کرتے ہیں یعنی فتح گڑھ کے علاقہ. میں نے کہا مجھے تو پاور نہیں ملی, تو میں نے کہا میں تو اس بندے کی وجہ سے ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بندہ. وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے علی بھائی کہ ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا یہ ڈسکس کرنے والا نہیں ہوتا ہے, صرف فتنہ انگیزی ہوتی ہے. میں نے کہا کس طرح؟ میں نے کہا مجھے بتائیں اس نے کیا مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں اب آپ یہ مجھے بتائیں, کہتے ہیں یہ جو اس نے مسئلہ یہ چھڑا ہوا ہے یہ خود کو اہل حدیث نہیں کہتا. سب سے بڑا اختلاف یہی تھا, اسی وجہ سے میں نے ان کو, مجھے کہتے تھے کہ بڑا پریشرائز ہے. میں نے کہا آپ مجھے فون ہی نہ کیا کریں, نہ میں آپ کو کروں گا, بال انڈائریکٹلی رابطہ رکھیں گے تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے. تو یہ سارا مسئلہ بھائیوں اٹھا جب میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کے بعد زیادہ ہنگامہ میرے خلاف برپا ہوا. یہ 10 دسمبر 2011 کی بات ہے. پھر 2012 کے اندر جو ہے وہ اہل حدیث علماء کے دباؤ کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے. پھر وقتاً فوقتاً جو ہے میں نے ان کو خود اجازت دے دی,
کہ آپ مجھ سے رابطہ نہ کریں، نہ میں آپ سے کروں گا. باقی میرے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، بلکہ وہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 5A ریسرچ پیپر ahlsunnatpark.com پر، یا اس کا 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، یہ دونوں ریسرچ پیپرز کی پروف ریڈنگ انہوں نے کی ہے، جس میں میں نے بنو امیہ کے کرتوت کھول کر حدیث کی کتابوں سے بتایا ہے، کوئی تاریخ کی کتابوں سے نہیں. اچھا، یہ جب کوہرام مچ گیا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو ظاہر ہے کہ ان کو فون آتے تھے، اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ ان کے معاملات کا کہ وہ وفات سے پہلے میرے بارے میں بڑے پازیٹیو کمنٹس رکھتے تھے. ان کے قومے میں جانے سے، یعنی دنیاوی طور پر آپ سمجھ لیں وفات سے 3 دن پہلے قومے میں جانے سے، 2 مہینے تک وہ قومے میں رہے، ہوش نہیں تھی. 3 دن پہلے ان کے بڑے قریبی علی الحسن نقوی صاحب، ان کو آج میں نے یہاں بلایا تھا، ان کا 100 منٹ کا میں نے پورا انٹرویو ریکارڈ کیا، وہ بھی آج چڑھ جائے گا انشاءاللہ. اس میں سے میں وہ کلپ چڑھاؤں گا جو ان کے قومے میں جانے سے 3 دن پہلے سرگودے بات ہوئی، جس پہ انہوں نے شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جو 50 حدیثیں ہیں اس کی وجہ سے میرے اپنے شاگرد اور میرے اہل حدیث علماء مجھے بڑا تنگ کر رہے ہیں کہ میں اب علی کی طرف جاؤں کہ ان کی بات سنوں. لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علی کو میری طرف سے پیغام دے دو کہ اپنے حق پر ڈٹا رہے، میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. علی اپنے اس حق پہ 50 حدیثوں پہ ڈٹا رہے، میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں. الحمدللہ اہل حق تھے، وفات سے سمجھ لیں آپ قومے میں جانے سے 3 دن پہلے انہوں نے یہ بات کہی، اور یہ ثبوت جس بندے سے بات کی اس کی ویڈیو کٹنگ بھی ہم اس میں انشاءاللہ تعالی ڈال دیں گے. اور پورا ان کا انٹرویو میں نے آج اسپیشلی ان کو اسلام آباد سے بلوایا اور ان کی پوری ریکارڈنگ آج دن کو کی. میں نے کہا جی اس لیکچر میں نے ڈالنی، لہٰذا یہ معاملہ آپ بالکل کلیئر کریں. اچھا، میں نے پھر زبیر صاحب کو فون کیا، میں کہا جی زبیر صاحب اس طرح یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو انجینئر جو ہے نا، انجینئر صاحب، میں کہا ان کا یہ موقف ہے، میں کہا دوسری ساری جو علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے جی کہ انجینئر جناب بدنیت ہے، بدتمیز ہے، گستاخ ہے، تو یہ جناب علی گستاخی ثابت چاہتا ہے اس میں سے نکالنے، جبکہ محدثین نے یہ روایتیں اس لیے نقل نہیں کی تھی. تو زبیر صاحب نے مجھے کہنے لگے، کہتے ہیں جی یہ، میں نے ان سے پہلے تو پوچھا، میں نے نہیں، میں آپ کو بتاؤں میں الحمدللہ کبھی بھی نہ اس طرح نہیں تھا، لگ نہیں تھا کہ آپ یہ سمجھیں جی آپ کے پیچھے لگوں تو میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں، میں آپ پہ بھی شک کرتا رہا ہوں. میں نے فون کیا، میں نے کہا جی انجینئر کا یہ دعویٰ جھوٹا تو نہیں، آپ نے واقعی پروف ریڈنگ کی ہے، سندے صحیح ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ بات اس کی ٹھیک ہے، یہ میرے پاس لایا تھا، میں نے چیک کیا، سندے ساری صحیح ہیں. تو میں نے کہا جی آپ ان روایتوں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، روایتیں تو صحیح ہیں. میں کہا جی اس کا انٹرپریٹیشن بتائیں. کہتے ہیں انٹرپریٹیشن، کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آپ کو نہیں پتا پڑ گیا. میں کہا جو پھر علماء کا کیا اعتراض ہے، کہتے ہیں ان سے پوچھے نا. میں نے کہا جی انہوں نے مجھے کہا تو اس کی تشریح لکھ. زبیر صاحب نے مجھے کہا، کہتے ہیں علی بھائی آپ میری بات یاد رکھنا، آپ مناظر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، قیامت تک نہیں کوئی تشریح لکھ سکتا. آپ نے مناظر دیکھے تو بڑے ہیں، شوق بڑا ہے، کہتے ہیں مناظر، کہتے ہیں مناظر میں ہوں، وہ مخالف پارٹی کے خلاف مجھے مناظر بنا رہے تھے. کہتے ہیں آپ مناظر کا اصول یاد رکھیں، جو پارٹی اعتراض کر رہی ہے دلیل اس نے دینی ہے. کہتے ہیں آپ تو ان کے شکنجے میں آ گئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھنا یہ، کہتے ہیں آپ ان کو پھنسا دیں، آپ کہ جی اس کا فہم تم لکھو. 50 حدیثوں کا انجینئر کا کام تھا، انجینئر نے لکھی ہے، انجینئر کا کام تھا، اس نے جناب علی حکم لگوائے ہیں. اب تم اس کو درست مان رہے ہو، اب تم اس پہ اعتراض کرتے ہو، اب اس کا فہم درست کیا ہے وہ تم لکھو. اور کہتے ہیں وہ بھی مجھے بھیجو. میں پھر بھی میں نے کہا جی شیخ صاحب میں نے کون سا کوئی اپنا کوئی، میں عالم دین تو ہونے نہ مولوی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں لکھ دیتا ہوں. نہیں آپ شیخ زبیر صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ لکھیں نا فارم، آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی، کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ نہیں ہے. کہتے ہیں مناظرے کا اصول یہ ہے کہ یہ فہم لکھیں گے دوسری پارٹی، کہتے ہیں پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں قیامت تک نہیں تھے لکھ سکتے. نہیں وہ مجھے پتہ ہے فہم نکلنا ہی کیا ہے، فہم نکلنا وہی ہے جو کچھ لکھا ہوا ہے. اچھا وہ پھر کیا ہوا جی کہ مجھے کہنے لگے ایک دن، پھر میں بعد میں ایک دن دوبارہ فون کیا تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میری بات یاد رکھیں، کہتے ہیں یہ جو پارٹی ہے نا، یہ جو میرے شاگرد وغیرہ سارے جو آگے پیچھے، پانی بھاجن ذرا تھوڑا سا مہربانی، انہوں نے کہا جی یہ بڑی بدتمیزی انہوں نے میرے ساتھ بھی کی ہے. کنہوں نے؟ یہ میں اب کیا بتاؤں کہ جن کا انہوں نے، چلو نام نہ. تو وہ کیا ہوا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ تمام لوگوں نے مطلب ہے جو مجھے کہا ہے نا، انہوں نے مجھے بڑا بدتمیزی میرے ساتھ بھی کی ہے، مجھے بھی بڑا کہتے رہے جی تو نے اس کو خراب کی ہے. اور یہ حالانکہ میرا اسے کیا تھا، کس نے؟ شیخ زبیر نے انجینئر محمد علی مرزا کو خراب کیا. انجینئر کو یہاں تک پہنچانے والے تو ہے. اور یہ تو صحیح ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کا وہ ایک شاگرد ہے اجاز ساکی، ابو یحییٰ نور پوری، ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے. شیخ زبیر صاحب کو یہ نجی محفلوں میں بڑے گندے الفاظ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں، ویسے پبلکلی سپورٹ کرتے ہیں. مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ کس نے کہا کیا نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ بات کی، کہتے ہیں جی مجھے پر بھی الزام انہوں نے لگا دیا ڈائریکٹ ہی. تو کہتے ہیں اب آپ اس کو کہہ دیں انجینئر کو کہ پہلے تو میں پیچھے تھا، اب کہتے ہیں میں اس کی پشت پہ کھڑا ہوں، اس کی بیک پہ ہوں، اور میں اس سے پیار کرتا ہوں انجینئر سے، اور دوسرے لوگوں سے میں بڑا سخت تنگ ہوں. یہ انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً اپنے قومے میں جانے سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو.
اس سے بھی کم ہو، کیونکہ ان دنوں وہ سرگودا تھے. مجھے آپ نے یہ بات اسی وقت فون پہ بتائی تھی، میں اس لیے ویڈیو پہ لا رہا ہوں. اور ڈٹ جائے. اچھا جو الفاظ مفتی صاحب صاحب کہتے ڈٹ جائے، یہ تقریباً ان کے الفاظ ہیں. یہ دو باتیں لیکن بائی چانس میچ کر گئی. اب اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے جو مخلص لوگ ہیں نا ان تک یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ کون بدنیت ہے اور کون خوش نیت ہے. تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو غلط رنگ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر جو ہے نا وہ یہ والی بات کر دی. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. بہرحال یہ 2-2.5 سال تک کان بھرتے رہے یہ لوگ شیخ زبیر صاحب کے، اور بڑی کوشش کی کہ فتویٰ لکھ دیں. یہ کہتے ہیں جی وہ آخری دنوں میں کہتے تھے فتویٰ لکھوں گا. 2-2.5 سال پہلے آپ نے فتویٰ لکھوا لینا تھا. فتویٰ انہوں نے کہا لکھنا تھا، آخری دنوں میں ہوتے تو آپ کے خلاف فتویٰ لکھتے. وہ میں نے جیلم سے بھی کچھ بھائیوں کو بھیجا تھا، تو شیخ زبیر صاحب نے ان کو پھر بتایا کہ جی مجھے تو یہ بتایا کہ وہ علی معاویہ کو گالیاں دیتا ہے. بولے اعوذ باللہ. آپ نے آج تک سنی ہے کبھی نجی محفل میں؟ ادھر لوگ اتنے 100 سے زیادہ لوگ بیٹھے، کبھی نجی محفل میں سنے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں رضی اللہ تعالیٰ کا تو میری ریکارڈنگز موجود ہیں کتنی، کہ میں تو شیعان معاویہ اس کو سمجھتا ہوں، شیعان بنو امیہ جو کسی صحابی کو گالی دے. میں تو سیدنا علی کے ساتھ ہوں، میں تو کسی صحابی کو گالی دینے کے حق میں نہیں ہوں. یہ تو بدعت ان کے دور کے اندر شروع ہوئی ہے. میرے پورے لیکچر ریکارڈ ہیں اس کے اوپر، بخاری اور مسلم سے حدیثیں میں نے 50 حدیثیں جمع کی ہیں. میں نے کب یہ وہی کام کرنا ہے؟ ہم تو باندھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی صحابی کا اس درجے میں احترام ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے. غلطیاں 100 بسم اللہ غلطی ہیں، تو پھر ہر بندہ جس کو برا لگتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ گلا نہ کرو. اب مجھے بتائیں بریلویوں کے سامنے آپ آیت پڑھیں قل انما انا بشر مثلکم، وہ کہتا ہے نبی کا گستاخ ہے. اس ٹائم پھر اہل حدیث کو کیوں پیڑ ہوتی ہے آیت پڑھنے کے اوپر جب ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے؟ کیونکہ فرمولہ ان کا ہے. اہل حدیث کے ممبروں سے ہی گستاخی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے جب جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ حج تمتع پہ پابندی لگا دی تو عبداللہ بن عمر نے ان کی مخالفت کی. یہ حضرت عمر کی گستاخی نہیں ہے یہ واقعہ بیان کرنا کہ حضرت کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر نے یہ کام کیا ہو؟ پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ان کا بیٹا کھڑا ہوا کہ سنت کے خلاف کام. تو بھائی جب یہ خلاف سنت کام ہوں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو ممبروں پر 60 سال تک گالیاں دی جائیں، یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا. یہ تو بھائی یہ تو بالکل کلیئر کٹ بات ہوگی. اس میں تو کسی کی یہ کسی کا مرتبہ، اس کو غلطی اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ. حضرت آدم کی غلطی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، یہ تو نہیں مرتبہ ان کا ختم ہو گیا. غلطی رہے گی اپنی جگہ، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ غلط ہے. ہاں اس کے بعد رزلٹ کیا نکالنا ہے، اس رزلٹ پہ ہمیں رافضیوں سے اختلاف ہے، اہل سنت سے اختلاف ہے کہ یہ پردہ ڈالتے ہیں. پردہ کوئی نہیں ڈالا، اب سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے اور اس سے بچنا ناممکن ہے. اب میں آپ کو آخر میں 2-4 منٹ میں وجہ بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا پھنسا ہوا تھا ان کا. کوئی کسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو حج تمتع کے ایشو میں حضرت عمر کے ساتھ اس طرح ان کا نام لیں اور جو طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کرے، جو مکتبہ فکر، ٹھیک ہے جی، ان کو حضرت میر معاویہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ تھا ان کی دم پہ پاؤں رکھا میں نے، یا سمجھ لیں کہ میں نے ان کے مفادات پہ ضرب لگا دی اور میں نے نیک نیتی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا تھا. اور وہ تھا شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا انٹرویو جو 17 جون 2009 کو 100 سوالات والا میں نے ریکارڈ کیا، نیٹ پہ موجود ہے. اس میں میری نیت یہ تھی کہ اہل حدیث چونکہ حق کے سب سے زیادہ قریب ہے، میں پھر ببانگے دول کہتا ہوں، لیکن ان کے اندر یہ 8-10 خرابیاں ہیں. اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب ان کی اصلاح کریں. ان کے خلاف چوتھے دن قربانی کا مسئلہ، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے یزید والا ایشو، اسی طریقے سے ننگے سر نماز پڑھنے والا ایشو، اور کافی سارے ایشو میں نے اس میں ڈسکس کیے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے کان، مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ جب میں ریکارڈنگ کر کے وہ راولپنڈی ریسرچ سینٹر میں گیا، میں نے بڑے اپنے بول پان میں کہا، میں نے کہا دیکھو اب میں اہل حدیثوں کی اصلاح کروا لوں گا. میں نے شیخ زبیر صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کر لی ہے. ان کے تو چہرے فک ہو گئے اور بعد مجھے شیخ زبیر صاحب نے بتایا، انہوں نے بقاعدہ مجھے فون کر کے کہا یہ تسی کے کام پا چڑھے ساڈے نال. ادھر سے مخالفت شروع ہو گئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ والا ایشو تو اب شروع ہوا ہے، یہ تو 2009 سے مخالفت شروع ہے اور وہ کال میں ریکارڈڈ ہے کہ میرے کان بھرتے رہتے ہیں اور جب بھی میں تحقیق کرتا ہوں فتح علی کی نکلتی ہے. اپنے سفراز میں میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ علی بھائی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں جو لوگ ہیں وہ بڑا کام کر رہے ہیں. ہماری دعوت ہے نا ہماری رینج میں ہے نا، جو بتائے گا غلام عثمان صاحب کی مسجد میں یہاں سے ستائے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے. علی پڑھے لکھے لوگوں میں کام کر رہے ہیں اور خراب بقا انہوں نے مخالفت کر کے اس سے مجھے بھی شامل کر دیا. اسے کہا آپ بھی جو ہے نا وہ علی والا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ ظاہر نہیں کر رہے، یعنی دل میں آپ کو وہی عقیدہ ہے اور ظاہر نہیں کر رہے. غلام مصطفیٰ میں بہت پریشان ہوا لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک غلام مصطفیٰ صاحب نرم نہیں ہوئے.
علی بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ نرمی کریں کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک تو فتح مجھے علی کی نظر آ رہی ہے. پنڈی میں بھی جو مسئلہ ہوا تھا وہ سینٹر والوں کا اس میں بھی علی صاحب کی بات تھی غالب تھی. تو اس وقت سے ان کو پتا چلا کہ یہ تو ہمارے مکتبہ فکر کا دشمن پیدا ہو گیا بہت بڑا. اصل مسئلہ وہ تھا. پھر امام ابن تیمیہ والا ایشو اٹھا. اصل مسئلہ بزرگ بابے تھے اور انہوں نے آڑ لے لی. جس طرح یہ طریقہ اصل تکلیف کوئی اور ہوتی ہے, پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے, پھر سارا کچھ اور لیا جاتا ہے. مولوی اشار نہ تے اسی دن مولوی تو زیادہ اشار ہے نا, اسی وچ نہیں ہے تو جناب سانو یہ نہ سمجھو کہ باہروں آگے ڈگے ہیں جناب, اسی کھوئی چوں نکل کے باہر گئے ہیں. سانو پتہ ہے اس کھو دی کنی گہرائی ہے تے جناب اے مینڈک نے کتنے تک پرواز کرنی ہے, سب کچھ سانو پتہ ہے کنی چھال مار سکتا ہے. تو یہ اصل مسئلہ تھا ان کا جناب وہ کان کھڑے ہو گئے. حافظ شیر صاحب کی میں بات کرتا ہوں, ان کے علاوہ وہ ایک جینٹل مین ہے, ٹرو جینٹل مین, ان کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں, نام نہیں لیتا ورنہ اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ اس لیکچر اس میں سوالوں میں نے داڑھی کا مسئلہ چھیڑ دیا, اب وہ ضمیر زندگی موت کا مسئلہ بنایا. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد, لیکن جائز ہے. کچھ اہل حدیث وہ صحابہ کو بھی بدعتی کہہ رہے تھے اس کی وجہ سے, اس وقت نہیں خیال آتا ہے ان کو یہ مٹھی کے بعد داڑھی کٹانے والے مسئلے میں. تو وہ یہ سارے مسئلے ان کو چبھنے, ان کا یہ ہمارے مسلک کے لیے خطرہ ہے. پھر وہ امام نے تیمیہ والا بہانا شروع ہوا اور پھر اس طرح معاملات آگے چلتے گئے. اور الحمدللہ میں نے مسئلہ نمبر 80 شیخ زبیر لیزئی ایک حق گو عالم دین ریکارڈ کروا کے قیامت تک کے لیے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے, ویڈیو ریکارڈنگز شیخ زبیر صاحب کی. اور وہ انشاءاللہ بالکل حق ہے کہ شیخ زبیر صاحب کا اپنا موقف کیا تھا. کوئی ان پہ جھوٹ نہیں, ان کی کتابوں کے والے ہیں, ان کی ویڈیوز ہیں, گن پوائنٹ پہ نہیں ہیں, اپنی مرضی سے پبلکلی انہوں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. لہٰذا کوئی معاملہ ایسا ان کے بارے میں غلط منسوب نہیں کر سکتا. باقی جو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے جو کچھ کیا اس کا تو میں پہلے ہی آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کہ کھوتا گھوڑا برابر نہیں ہوتے. اس طرح کی جھوٹی تاریخی روایتیں اٹھا کے حدیثوں کا مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا. حدیثیں پہلے بھی جیتی تھیں, اب بھی جیتیں گی انشاءاللہ تعالی, اور ان کا جو یہ معاملہ ہے وہ ننگا ہو جائے گا. باقی اپنے علماء کے بارے میں تو بڑے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے, کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی فلاں کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں جی, ان کے خلاف بولتا ہے. تو آپ کی تو ہماری کوئی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے, باقی علماء کی کوئی خدمات نہیں ہے جو باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں سب کی ہیں. تو ان کو بھی کہیں گے اس معاملے میں غلطی لگی, باقی ویسے وہ ٹھیک ہے, لیکن ہماری وہ غلطی بھی غلطی نہیں ہوتی, زبردستی بناتے ہیں, پھر اپنا لقمہ اس منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی حق اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. آج میں نے 3 جھوٹے الزامات کو ایڈریس کیا, 7 اگلی دفعہ ہوں گے انشاءاللہ, اس سے بھی کم ٹائم لگے گا کیونکہ آج تمہید کی وجہ سے 40 منٹ لگ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات پہ عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.